آج میں آپ کو جارڈن کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جارڈن، جس کو ہم عربی میں اردن کہتے ہیں، ایک ایسے دریا کا نام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جیسس کرائسٹ کو بیپٹائز کیا گیا تھا۔ مڈل ایسٹ کی تاریخ کے بارے میں اور مڈل ایسٹ کے بارے میں یہ ایک بڑی منفرد بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں بھی آپ مڈل ایسٹ میں جائیں گے آپ کو جوڈازم، کرسچینٹی اور اسلام کی جو اینشنٹ ہسٹری ہے اس کو آپ پائیں گے۔ وہ آپ ہر دریا، ہر ماؤنٹن رینج، ہر وادی جو ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ دنیا کی تاریخ میں انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ تو جارڈن کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جارڈن کا ملک بھی اس دریا کے اوپر اس کو نام دیا گیا جس کو ریور جارڈن کہا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک سیکرڈ ریور ہے۔ 19ویں صدی کے اندر یورپین قوتوں کا جو اثر و رسوخ تھا مڈل ایسٹ پر وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عالمی قوت بن چکے تھے، ایک نوآبادیاتی نظام انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قائم کر لیا تھا، تجارت کے اندر وہ پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، سرمایہ داری نظام انہوں نے جس کو دریافت کیا، جنم دیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایوالو کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس اب اتنی قوت آ چکی تھی کہ تقریباً ساری دنیا پر وہ اپنی ایک حکمرانی، اپنے اختیار کو قائم کرنے میں کامیاب تھے۔ اور مڈل ایسٹ کے اندر، بلکہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر، چائنا کے اندر بھی اور ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی وہ اپنا رسوخ اس طرح سے بڑھاتے تھے کہ جو کونسلیٹ سیٹ اپ کرتے تھے ان کے ذریعے ان کا بہت سارا اثر، سیاسی اثر جو ہے خطے پر پڑتا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ جس طرح برٹش کونسلیٹ ہے یا فرینچ کونسلیٹ ہے، وہاں پر مڈل ایسٹ میں فلسطین کے علاقے کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کے کونسلیٹ سیٹ اپ کیے، اور جو اس خطے کے بڑی بڑی انفلوئنشل فیملیز تھیں ان کو وہ انٹرٹین کرتے تھے، ان کو وہ بلاتے تھے کہ آئیں آپ ہمارے پاس، آئیں آپ کھانا کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں ان کی دوستیاں یاریاں بڑھ جاتی تھیں، اور دوستیوں یاریوں کے نتیجے میں پھر وہ اس خطے کی سیاست پر بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ تو ایک جو انتہائی اہم فیملی تھی، بلکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیملی فلسطین کے علاقے کے اندر، جروسلم وغیرہ کے اندر، وہ تھی حسینی فیملی، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ سید ہیں، اور بہت امیر فیملی تھی، بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی، بلکہ 250 سال آپ کہہ سکتے ہیں، اعلان پاپے کی کتاب اگر آپ پڑھیں حسینی فیملی پہ، تو 250 سال وہ اس علاقے کی سب سے زیادہ انفلوئنشل پر اثر فیملی تھی، خاندان تھا۔ اسی طرح حجاز کے اندر ایک اور فیملی جو کہ ہاشمائٹ فیملی تھی، ان کے ہیڈ تھے حسین بن علی۔ حسین بن علی نے ہنری مکموہن کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ عربوں کو منظم کریں گے اور عثمانی خلافت کے خلاف ان کو بغاوت پر اکسائیں گے، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض، برٹن جو ہے وہ عرب علاقے کو ایک ریاست بنائے گا، اور وہ ریاست اس ہاشمائٹ فیملی کو ملے گی۔ یہ اس حوالے سے پورا تو نہیں ہوا، کیونکہ وعدہ تو اس میں یہ کیا گیا تھا کہ یہ پورے کا پورا علاقہ فیملی کے کنٹرول میں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مگر یہ ضرور ہوا کہ 2 بڑے بڑے خطے یا 2 بڑے بڑے ملک اس فیملی کے کنٹرول میں آئے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ایمریٹس آف ٹرانس جارڈن، جو کہ 1921 کے اندر قائم ہوا، اور اس کے ساتھ عراق۔ پہلا یعنی ایمریٹس آف ٹرانس جارڈن جو ہے وہ عبداللہ the فرسٹ کے کنٹرول میں آیا، اور دوسرا عراق حسین بن علی کے دوسرے بیٹے یعنی کہ شاہ فیصل کے کنٹرول میں آیا، کنگ فیصل کے کنٹرول میں آیا۔ اب یہ ریاستیں قائم تو ہو گئیں، مگر ان ریاستوں کو چلانے کے لیے جو فوجیں چاہیے تھیں، جو بیوروکریسی چاہیے تھی، جو ریاستی ادارے چاہیے تھے، ان کو قائم کرنے میں اب برٹن کا ایک انتہائی کلیدی اہم کردار تھا۔ وہ اس طرح سے کہ برٹن نے ہی 1920 اور 1923 کے درمیان ایک فوج بنا کر دی جس کا نام عرب لیجن جانا جاتا ہے، ویسے اس کا نام عرب آرمی تھا۔ اور یہ فوج جو ہے، اس کے بارے میں یونیک بات یہ تھی کہ مکمل طور پہ برٹن اس کی مالی معاملات کو ہینڈل کرتا تھا، یعنی کہ اس کی فائنینسنگ ساری برٹن سے ہی ہوتی تھی، اور اس کے سارے آفیسرز جو تھے، یعنی عام سپاہی عربز تھے، مگر سارے کے سارے آفیسرز جو تھے وہ برٹش ہوا کرتے تھے۔ یہ فوج آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اور 1939 کے اندر ایک بہت اہم شخص جن کا نام تھا جان بیگٹ گلب نے اس فوج کی کمان سنبھال لی۔ وہ لیجن کے کمانڈر بنے، اور انہوں نے یعنی کہ جان بیگٹ گلب نے اس عرب لیجن کو ایک ہائیلی ڈسپلنڈ آرگنائزیشن بنایا، ایک ہائیلی ڈسپلنڈ آرمی بنایا۔ بلکہ یہ جو بیگٹ گلب تھے، ان کو
اس علاقے کے اندر یعنی جارڈن کے اندر ان کا جو نام پڑ گیا وہ تھا گلب پاشا. لوگ ان کو اس طرح سے جانتے تھے کہ گلب پاشا، کیونکہ انہوں نے اتنا وقت یہاں پہ گزارا تھا اور ایک طرح سے وہ اس ملک کی سیاست پر یعنی کہ جارڈن کی سیاست پر ان کا اتنا اثر رسوخ تھا کہ وہ بھی ایک قسم کے پاشا ہی تھے، اگرچہ وہ ظاہری بات ہے کہ برٹش تھے. ورلڈ وار ٹو میں عرب لیجن نے ایک اہم کردار ادا کیا، مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور میڈیٹرینین ایریا کے اندر بھی. انہوں نے برطانیہ کی حمایت کی اور ان قوتوں کے خلاف جنگ کی جو کہ برطانیہ کے دشمن تھے. اور انڈرسٹینڈنگ آپ جانتے ہیں، میں کئی دفعہ ریپیٹ بھی کر چکا ہوں کہ یہی تھی کہ اگر یہ عرب جو ہیں برٹن کو فیور کریں گے، برٹن کی مدد کریں گے، تو برٹن جو ہے وہ ایک پورا عرب ریپبلک قائم کرے گا، جو کہ نہیں ہوا. بہرحال 1946 کے اندر یعنی کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد، جس میں کہ عرب لیجن نے اپنا کردار ادا کیا، اس وقت ان کی فوجیں کوئی تقریباً 1600 ہو چکی تھیں، 1600 سپاہی تھے یعنی کہ عرب لیجن کے پاس. 1946 کے اندر انہوں نے اس جارڈن کے ملک کا نام تبدیل کر دیا اور انہوں نے نام رکھ دیا ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن، یعنی کہ جو ہاشمائٹ فیملی ہے اس کے نام پر انہوں نے پورے ملک کا نام رکھ لیا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جو ملک ہے اس کا نام ہاؤس آف سعود پر بنیاد رکھتا ہے. اب 1946 میں ہاشمائٹ کنگڈم آف ٹرانس جارڈن تو قائم ہو گیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ 48 کے اندر زائنسٹ نے بغاوت کی برٹش کے خلاف، برٹش نے اس کو کچلنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ، اور تھوڑی دیر بعد زائنسٹ نے اپنی جب حکومت قائم کی، اسرائیل کو انڈیپینڈنٹ کنٹری ڈکلیئر کیا، تو پہلی عرب اسرائیلی وار 1948 کے اندر شروع ہو گئی. اس میں عرب لیجن جو کہ اب تقریباً 4500 سولجرز پر مشتمل تھا اور اوور آل قوت ان کی 6000 تھی، اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو سولجرز نہیں تھے، اس نے بھی اسرائیل پر اٹیک کیا. ایجپٹ بھی تھا اس میں، سیریا بھی تھا اس میں، جارڈن بھی تھا وغیرہ وغیرہ. مگر آپ جانتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ سے کہ اس میں سب عرب آرمیز کو، جو 7 کنٹریز تھی، ان سب کی سب آرمیز کو شکست ہوئی. 1949 میں شکست کے بعد انہوں نے اپنی ملک کا نام تبدیل کر کے نام رکھا ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن، یعنی کہ ٹرانس جارڈن کو ہٹا کے انہوں نے جارڈن رکھ دیا. اب اس پیریڈ کے اندر یعنی 1948 کی جنگ کے بعد جارڈن نے ویسٹ بینک کے علاقے پر اپنا اختیار قائم کر لیا تھا، اور اس علاقے کے حوالے سے اسرائیل کا بھی یہ خیال تھا کہ نہیں، اب ان کی فوجیں بھی اس کے بارڈر پہ کھڑی تھیں اور ٹینشن کا ایک ماحول تھا کہ یہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے یہ اب جارڈن کے کنٹرول میں ہوگا یا اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا. اب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ پھر پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہوئی اور پیلسٹینین کی ریاست ایک قائم کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی اس کو کہا تو نہیں جا سکتا کہ وہ قائم ہو گئی. تو عبداللہ جو تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہمارا معاہدہ ہو جائے اسرائیل کے ساتھ کہ یہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جارڈن کے ہی کنٹرول میں رہے گا، اسرائیل اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جب یہ رومر عام پبلک کے اندر پھیلا تو اس پر لوگوں کو بڑا ہی غصہ تھا. غصہ اس بات کا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل جو عام پبلک یہ کہتی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس نے زبردستی زمین چھین کر اپنے آپ کو وہاں پہ قائم کر لیا ہے اور 750,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا ہے، بھگایا ہے، جس کو نکبہ دا گریٹ ٹریجڈی کہتے ہیں. تو لہٰذا عام پبلک جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اسرائیل سے کسی قسم کا معاہدہ بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہو. تو اس لیے عبداللہ جب جروسلم میں تھے تو ان کو ایک فلسطینی نے اساسینیٹ کر دیا، قتل کر دیا. شاہ عبداللہ کے جو گرینڈ سن تھے، جو بعد میں شاہ حسین بنے، جارڈن کے شاہ بنے، وہ اس وقت 15 سال کی ان کی عمر تھی اور وہ اس وقت اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ تھے. اور ایک کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے گرینڈ فادر نے ان کی چھاتی پر ایک چھوٹا سا میڈل لگایا اور جب گولیاں چلی تو ایک گولی جو ہے ان کو یہاں لگنی تھی، مگر اس میڈل کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی. پتہ نہیں یہ بات سچا ہے یا جھوٹ ہے، مگر بہرحال یہ ایک متھ سی بن گئی ہے جس کا بڑا پاورفل اثر ہے. تو مگر یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ شاہ حسین پر اس اسیسینیشن کا بہت ہی گہرا اثر ہوا. ایک تو ظاہری بات ہے کہ ایک 15 سالہ نوجوان کی آنکھوں کے سامنے اس کے گرینڈ فادر کا قتل ہونا، اس کے دادا کا قتل ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہو سکتی، زندگی بھر آپ پر ایک انتہائی اور ایک بہت بڑا اثر چھوڑتی ہے. اور دوسری بات یہ تھی
کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے والا جو معاملہ ہے اور فلسطینی جو پرابلم میں یہ کس قدر حساس حیثیت رکھتا ہے، کتنا سینسٹیو میٹر ہے. تو جب شاہ عبداللہ کی اسیسینیشن ہوئی، ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے 1951 کے اندر ہی جس کو کہنا چاہیے تھرون سنبھال لی، انہوں نے حکومت سنبھال لی. ان کا نام تھا طلال بن عبداللہ. اب شاہ طلال نے سب سے پہلے ایک برٹش کانسٹیٹیوشن بھی اسٹیبلش کیا. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ حد تک شاہ طلال جو تھے وہ برٹن کے خلاف بھی تھے، مگر اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی اینٹی امپیریلسٹ تھے یا کوئی سوشلسٹ تھے یا کوئی انقلابی تھے، مگر اس وجہ سے کیونکہ برٹن نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ پورے کا پورا علاقہ ہاشمائٹ کنگڈم کے کنٹرول میں ہوگا، حسینی فیملی کے کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ برٹن نے یہ پورا وعدہ نہیں کیا، یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے کچھ حد تک وہ برٹن کے خلاف تھے. بہرحال انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن 1952 کے اندر انٹروڈیوس کیا جو کہ برٹش لائنز کے مطابق تھا، مگر 1953 میں ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی. کہتے ہیں کہ ان کو شیزوفرینیا تھا، اور جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ملک کی بادشاہت نہیں سنبھال سکتا. تو انہوں نے اپنی تھرون سے ایبڈیکیٹ کیا اور ان کے بیٹے حسین بن طلال اب بادشاہ بن گئے. حسین بن طلال کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، اور برٹن کے اندر ان کی ساری تعلیمات وغیرہ ہوئی تھیں، انہوں نے پڑھائی لکھائی برٹن کے اندر کی تھی، اور برٹن نے بڑا کیئرفلی اس پوری ٹرانزیشن کو سٹیج مینیج کیا، کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو ظاہری بات ہے انسٹیبلٹی پھیل سکتی تھی. تو اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ بیسکلی جو شاہ حسین تھے ان کا نقطہ نظر جو تھا وہ انتہائی پرو برٹش تھا. اب شاہ حسین نے اقتدار تو سنبھال لیا، مگر ان کے سامنے 3 بہت بڑے چیلنجز، بہت ہی اہم چیلنجز تھے. سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ برٹن کا جارڈن کے اوپر بہت بھاری نہ صرف اثر تھا، مطلب ایک طرح سے برٹن ہی وہاں پہ ساری سیاست کرتا تھا، کیونکہ 1948 کے اندر اینگلو جارڈینین ٹریٹی کے مطابق برٹن کے پاس یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی فوجیں جو ہیں جارڈن کے اندر رکھ سکتا ہے، اور آپ اپنے آفیسرز رکھ سکتا ہے، اور جارڈینین آرمی جو ہے وہ مکمل طور پہ برٹش کے کنٹرول میں تھی. مطلب ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ بیسکلی جارڈینین آرمی ایک طرح سے برٹش آرمی تھی، عرب آرمی وہ تھی نہیں، سارا آفیسر کور ان کا برٹش تھا. دوسرا جو چیلنج شاہ حسین کے سامنے تھا وہ اوبیسلی اسرائیل کے حوالے سے تھا. اسرائیل ویسٹ بینک کے حوالے سے بہت ہی اگریسو پوزیشن رکھتا تھا، اور اس معاملے میں فلسطینی جو ویسٹ بینک کے اندر رہتے تھے اب ان کو جارڈن کے اندر لے تو لیا گیا تھا، مگر یہ فلسطینی اب جارڈن کی اکثریت تھے. عجیب و غریب قسم کی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جارڈن کی اس وقت 2/3 آبادی فلسطینیوں پر مشتمل تھی، یعنی اس کے اندر 2/3 لوگ جو تھے وہ فلسطینی تھے. تو یہ آئندہ جا کر جارڈن کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ جب فلسطینیوں کی لڑائی اسرائیل کے خلاف شروع ہوتی ہے، فلسطینیوں کی اپنی لڑائی شروع ہوتی ہے ایز پیلسٹینینز، یعنی پیلسٹینین نیشنلزم ابھرتا ہے، تو یہ پیلسٹینین نیشنلزم پھر جارڈینین نیشنلزم یا جارڈن کی ریاست سے ٹکرا جائے گا، آپ دیکھیں گے. اور تیسرا جو چیلنج شاہ حسین کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ناصر کی جو یعنی گمال عبد الناصر جو کہ ایجپٹ کے صدر تھے، ان کی پاپولیرٹی نہ صرف پوری عرب دنیا کے اندر پھیلتی چلی جا رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خیالات پھیلتے چلے جا رہے تھے کہ 1948 کی شکست کی بنیادی وجہ عرب جو بڑی بادشاہتیں ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کی وجہ سے 1948 کے اندر شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کئی ملکوں کے اندر اور کئی ملکوں کی فوج کے اندر خاص طور پہ ایسے افسر پائے جاتے تھے جو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بادشاہت کو ختم کر دینا چاہیے اور ہمیں ایک ریپبلک جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے. یعنی کہ ناصر کی اثر کے نتیجے میں ریپبلکن آئیڈیاز، ایسے خیالات جو کہ بادشاہت کے خلاف تھے، وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر پھیل رہے تھے. 1954 کے اندر ایک اور دلچسپ تبدیلی شاہ حسین کے سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ اب برٹن کی یہ کوشش تھی کہ ناصر کے خلاف ایک پیکٹ بنایا جائے جس کا نام تھا بغداد پیکٹ، جس میں پاکستان بھی شامل تھا اور ٹرکی اور عراق بھی شامل تھا، اور برٹن کی یہ خواہش تھی کہ جارڈن بھی اس کے اندر شامل، اور کیونکہ جو جارڈن کی فوج تھی وہ تو برٹش فوج تھی، تو اس لیے یہ محسوس ہوتا تھا کہ فوج سے پریشر
شاہ حسین پر یہ تھا کہ ہمیں بھی بغداد پیکٹ کا حصہ بننا چاہیے، مگر اس کے خلاف سڑک پر یعنی کہ آن دا اسٹریٹس پبلک میں عوام میں بالکل اپوزٹ ریئیکشن تھا. عوام کی یہ رائے تھی کہ بالکل ہمیں بغداد پیکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں مصر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ناصر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو وہ سامراجی قوتیں ہیں، یہ یورپین قوتیں، وہ قوتیں جو کہ ہمیں ایک اپنے نوآبادیاتی نظام کے اندر جکڑنا چاہتی، ان کے ہمیں خلاف ہونا چاہیے. تو اب بہت بڑی بڑی پروٹیسٹ جارڈن کے اندر ہونی شروع ہوئی بغداد پیکٹ کے خلاف. اور شاہ حسین نے ان سے اس بات کو سمجھا، اس سینسٹیوٹی کو سمجھا کہ اگر واقعی وہ بغداد پیکٹ میں جائیں گے، اگر جارڈن کو بغداد پیکٹ میں لے کے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جارڈن کے اندر انسٹیبلٹی پھیلے گی. اب یہ جو ڈیمونسٹریشنز تھیں، اس کے نتیجے میں جارڈن کے اندر پہلی دفعہ بائیں بازو کی سوچ، سوشلسٹ اور کمیونسٹ سوچ جو ہے وہ پھیلنی شروع ہوئی، کیونکہ سوشلسٹ اور کمیونسٹوں کا ہی بیسک یہ پلیٹ فارم تھا اس پیریڈ کے اندر، تو خاص طور پہ کہ اس نوآبادیاتی نظام کے ہمیں خلاف ہونا چاہیے. کمیونسٹ پارٹی آف جارڈن ایک بہت پاپولر پارٹی بننی شروع ہو گئی. 1956 میں گلب پاشا نے یہ کہا شاہ حسین کو کہ فوج کے اندر کچھ آرمی آفیسرز ہیں جو ناصر کی حمایت کرتے ہیں، اور شاہ حسین وہ آپ کے خلاف ہیں، اور وہ ایک ملٹری کو پلان کر رہے ہیں. جس طرح ایجپٹ کے اندر، جس طرح سیریا کے اندر ملٹری کو ہوا، اس طرح جارڈن کے اندر بھی ملٹری کو ہونے جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ لسٹ آف آفیسرز دے رہا ہوں، یہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اب بڑا سیریس مسئلہ بن گیا. گلب پاشا نے کہا ان کو فوری طور پہ ریموو کیا جائے، مگر شاہ حسین نے ایک سیکرٹ میٹنگ کی گلب پاشا سے چھپ کر عرب آفیسرز کے ساتھ. آفیسرز تو وہ نہیں تھے، جونیئر آفیسرز آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کی، اور شاہ حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ان آفیسرز کو ہٹا دے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گلب پاشا اور برٹش آفیسرز کو ہٹا دیں گے. ایک اچھا فیصلہ تھا. تو یہی ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں دی عربائزیشن آف دی عرب لیجن، یعنی کہ جو عرب آرمی تھی، جارڈن کی آرمی تھی، اس میں سے اب انہوں نے گلب پاشا اور دوسرے برٹش آفیسرز کو ہٹانا شروع کیا، اور عرب آفیسرز، جونیئر آفیسرز کو سینئر پوزیشنز پہ پروموٹ کیا، اور پوری آرمی جو ہے وہ اب جو عربز کے کنٹرول میں آ گئی. یہ ایک اچھا فیصلہ اس لیے بھی تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر شاہ حسین الٹ فیصلہ کر لیتے کہ وہ گلب پاشا کی بات مان لیتے تو شاید جارڈن کے اندر ملٹری کو ہو جاتا. مطلب اچھا فیصلہ اس نقطہ نظر سے ہے کہ تاریخ تو شاید اس کو اچھا یا برا نہ کہے یا کیا بھی جو بھی کہے، مگر شاہ حسین کے اپنے نقطہ نظر سے اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی بادشاہت بچ گئی. اگر وہ الٹ فیصلہ کرتے تو میرا خیال ہے ان کی بادشاہت ٹوٹ جاتی. 1956 میں شاہ حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جارڈن کے اندر الیکشن کرائیں گے، لہٰذا الیکشن ہوا. الیکشن کے اندر بائیں بازو کی کامیابی ہو گئی، لیفٹ کی کامیابی ہو گئی. یعقوب ضیاء الدین جو جنرل سیکرٹری تھے کمیونسٹ پارٹی آف جارڈن کے، وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر آ گئے، اور نیشنل سوشلسٹ پارٹی جو کہ سلیمان نابلسی کی تحریک تھی، پارٹی تھی، اس نے اقتدار حاصل کر لیا. اب یہ بھی ایک سوشلسٹ ذہنیت کے پرائم منسٹر تھے، اور نابلسی نے فوری طور پہ آتے ہی سب سے پہلے تو سوویت یونین سے اسلام دعا کرنی شروع کی، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے. ایون انہوں نے جو کمیونسٹ پارٹی آف جارڈن کا اخبار تھا، ہفت روزہ اخبار تھا، اس کو بھی لیگلائز کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں. مگر 1957 میں شاہ حسین نے کہا وی وانٹ دس کنٹری ٹو بی inaccessible ٹو کمیونسٹ پروپیگنڈا اینڈ bolshevik theories. تو اس کے نتیجے میں، اس پریشر کے نتیجے میں 1957 میں نابلسی نے بھی CFJ یعنی کہ کمیونسٹ پارٹی آف جارڈن کا جو اخبار ہے اس کو بین کر دیا. 22 اپریل میں نابلسی نے ایک پیٹریوٹک کانگریس کال کی نابلوس میں، جہاں پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو کہ سوچ کے اعتبار سے، اپنی سیاسی سوچ کے اعتبار سے ایک طرف تو بادشاہتی نظام کے خلاف تھے، اور دوسری طرف ان کی یہ خواہش تھی، ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جو ایجپٹ اور سیریا کے انضمام کے نتیجے میں یونائٹڈ عرب ریپبلک قائم ہوا ہے، جارڈن کو بھی اس یونائٹڈ عرب ریپبلک کا حصہ بن جانا چاہیے. اب شاہ حسین کے سامنے دوبارہ یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید ملک کے اندر شہنشاہیت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف ایک اور بغاوت ابھرے گی، اور خاص طور پہ ہو سکتا ہے فوج بھی اس کا ساتھ دے. تو انہوں نے فوری طور پہ
مارشل لا امپوز کر دیا، ساری اسمبلیاں توڑ دیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ یونائٹڈ عرب ریپبلک کا ایسا بنے، انہوں نے شاہ فیصل کے ساتھ رابطہ کیا اور عراق کے ساتھ ایک متحدہ آپ کہہ سکتے ہیں ریاست قائم کرنے کی کوشش کی، جس کا نام تھا ہاشمائٹ عرب فیڈریشن۔ مگر یہ ہاشمائٹ عرب فیڈریشن نہیں چل سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 6 مہینے بعد ہی عراق کے اندر ایک ملٹری کو ہوا اور وہاں پہ بادشاہت یعنی کہ شاہ فیصل کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اب عراق کے اندر جو ملٹری کو ہوا اس کو تو میں بعد میں کور کروں گا۔ بہرحال وہ جو ہاشمائٹ عرب فیڈریشن تھی وہ نہیں چل سکی۔ حسین نے فوری طور پہ برٹن اور امریکہ سے امداد مانگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے میری امداد نہ کی تو جارڈن کے اندر بایاں بازو کامیاب ہو جائے گا، جارڈن بھی ایک ایجپٹ بن جائے گا، جارڈن بھی ایک عراق یا سیریا بن جائے گا۔ تو برٹن نے فوری طور پہ 4000 ٹروپس بھیجے جو کہ 1958 تک وہاں پہ اسٹیشن رہے، اور امریکہ نے اپنے ٹروپس بیروت میں بھیجے۔ بیروت میں ٹروپس بھیجنے کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بیروت سے ٹروپس عراق بھی جا سکیں گے۔ بہرحال ایسا تو نہیں ہوا، کیونکہ جیسے بیروت میں ٹروپس آئے، لیبنان میں ٹروپس آئے، تو ناصر نے یہ کہا کہ اگر امریکن ٹروپس جو ہے وہ عراق جانے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو ہم اس امریکن ٹروپس پہ جو ہے اٹیک کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، ہم یعنی کہ عراق اور عراقی انقلاب کا دفاع کریں گے، جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے ٹروپس کو روک دیا۔ اور مگر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو برٹن ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا وہ امریکہ ذمہ داری پوری کرے، کیا کہ شاہ حسین کو سپورٹ کرے۔ تو اب یو ایس نے جارڈن کو تقریباً 40 to 50 ملین ڈالرز کی اینیول سبسڈی، یعنی 40 to 50 ملین ڈالرز اس زمانے کے ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے ڈالر کی بات نہیں کر رہا، ان کو اینیول سبسڈی دینی شروع کر دی۔ یعنی کہ برٹن جو ان کو سبسڈی دیتا تھا فوج اور وغیرہ سب چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، اب برٹن کی سبسڈی ختم ہو گئی اور امریکہ کی سبسڈی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح جارڈن جو ہے وہ برٹن کے کنٹرول سے تو نکل آیا، مگر اب وہ امریکن کنٹرول کے اندر یا امریکن سفیر انفلوئنس کے اندر آ گیا۔ 1958 کو میں نے آپ کو بتایا کہ عراق کی حکومت کو اوور تھرو کر دیا تھا۔ اب 1964 میں چند سال بعد ایک انتہائی اہم عرب سمٹ ہوا، یہ کائرو کے اندر سمٹ ہوا، یعنی ایجپٹ کے اندر سمٹ ہوا، اور یہاں پہلی دفعہ شاہ حسین اور ناصر کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات انتہائی دلچسپ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پورے عرصے کے اندر، یعنی کہ یہ 1958 سے لے کے 1964 تک، ناصر جو ہیں وہ یہ کہتے آئے تھے کہ جو عرب کنٹریز کے اندر بادشاہتیں ہیں ان کی وجہ سے سوسائٹی ماڈرنائز نہیں ہو رہی، جدیدیت نہیں پیدا ہو رہی، ماڈرن ریفارمز نہیں ہو رہے، ڈیموکریٹک ریفارمز نہیں ہو رہے۔ بادشاہتیں جو ہیں وہ جاگیرداری نظام کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ جاگیرداری نظام عرب ملکوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ اور یہ بہت پاپولر میسیج تھا، اور شاہ حسین کو بار بار ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ناصر کے ان پیغامات کے نتیجے میں جو ریڈیو کائرو سے پورے عرب کنٹریز کے اندر براڈ کاسٹ ہوتے تھے، تو شاہ حسین کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان ریڈیو براڈ کاسٹ کے نتیجے میں میری کنٹری کے اندر میرے خلاف بغاوت کے عناصر جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ملاقات بڑی دلچسپ تھی۔ اب یہاں جب ملاقات ہوئی تو بہرحال شاہ حسین نے یہ فیصلہ کیا، پبلک پریشر بھی بہت تھا اس چیز پہ، مختلف ملکوں کا بھی بہت پریشر تھا کہ ایک جوائنٹ عرب کمانڈ قائم کیا جائے گا اسرائیل کے خلاف۔ یعنی کہ اب اگر اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو تمام عرب کنٹریز جو ہیں ان کے سیپریٹ کمانڈز نہیں ہوں گے جس طرح 1948 میں تھا، مگر ان کا ایک جوائنٹ کمانڈ ہوگا تاکہ ان کی یونیفائڈ اسٹریٹجی ہو اسرائیل کے خلاف۔ تو حسین نے اسے ایگری کیا۔ اسی سمٹ پہ ایک نئی تنظیم کا قیام ہوا جس کا نام تھا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، PLO، جو کہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے پہلے جو صدر تھے، چیئرمین تھے، ان کا نام تھا احمد شکیری، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ان پہ میں تھوڑی دیر بعد میں بات کروں گا۔ بہرحال اس وقت شاہ حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر PLO اس بات کو قبول کر لے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ اب جارڈن کے اختیار میں رہے گا، تو شاہ حسین اور جارڈن جو ہے وہ PLO کو قبول کرے گا۔ تو یہی معاہدہ طے پایا کہ PLO نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جارڈینین اختیار ہے ویسٹ بینک پر اس کو PLO چیلنج نہیں کرے گی، بلکہ جارڈن کے ساتھ کام کرے گی، اسرائیل کے خلاف، ایجپٹ کے ساتھ، سیریا وغیرہ سارے عرب کنٹریز کے ساتھ ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی میں PLO جو ہے وہ کام کرے گی۔ یعنی PLO اس وقت
ایک طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم نہیں تھی، بلکہ جو عرب کنٹریز کی ایک کوشش تھی اسرائیل کے خلاف، وہ اسی مشترکہ کوشش کا ایک حصہ تھی۔ اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب یاسر عرفات نے اپنا ایکٹیویزم شروع کیا، اپنی سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں اپنا سیاسی کام شروع کیا اور اسرائیل پہ اٹیک شروع کیے اور الفتح کو قائم کیا، کس طرح سے، اور پھر اس کے بعد پی ایل او کے وہ چیئرمین بنے، تو پھر کس طرح سے پی ایل او بالکل ٹرانسفارم ہو گئی۔ انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ پیلسٹینین نیشنلزم ہی پورے کا پورا ٹرانسفارم ہوا، اور اس کا کیا اثر ہوا جارڈن کی تاریخ میں، یہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔